ایک مدرسے میں استاد درس و تدریس کے معاملے میں بہت سخت گیر تھا۔ طلباء کو بہت کام دیتا اور کبھی چھٹی نہ کرتا تھا۔ طلباء اس مسلسل محنت اور کوشش سے تھک چکے تھے اور سخت عاجز آ چکے تھے۔ آخر کار وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ استاد کو کس طرح پریشان کیا جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ استاد صاحب بیمار بھی نہیں ہوتے کہ کسی طور مدرسہ سے دور رہیں اور ہم لوگ چند دن چھٹی کے مزے اڑا لیں اور کام کی مشقت سے چند روز آرام مل جائے۔ مگر استاد صاحب تو لگتا ہے کہ ایک پہاڑ کی طرح جمے ہوئے ہیں، ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ سب طلباء اکٹھے ہو کر تدبیریں سوچ رہے تھے کہ ایک لڑکا جو ان میں سب سے ذہین تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک تدبیر سوچی ہے۔ سب سے پہلے میں استاد سے ملوں گا اور کہوں گا، استاد محترم کیا بات ہے، آج آپ کا چہرہ زرد کیوں ہے؟ آپ کے چہرے کی رنگت ٹھیک نہیں، اللہ خیر کرے، لگتا ہے آپ کو بخار ہے یا یہ ہوا کا اثر ہے۔ یہ باتیں سن کر استاد تھوڑا سا وہم میں پڑ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا طالب علم جائے تو وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرے، جس پر استاد کا وہم اور بڑھے گا۔ وہم کا شکار ہو کر اچھا خاصا عقل مند انسان عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غرض بچوں نے طے کیا کہ اسی طرح چوتھا پانچواں طالب علم استاد سے ملے اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے استاد سے اس کی بیماری کی بات کرے۔ جب باری باری 30-32 طالب علم ایک ہی بات کریں گے تو بات جم جائے گی۔ اس ذہین طالب علم کی یہ تدبیر سن کر ہر بچے نے اس تدبیر کی تعریف کی اور سب نے مل کر عہد کر لیا کہ اس بات سے کوئی ساتھی پھرے گا نہیں، اور سب نے مل کر قسم اٹھا لی کہ کوئی بھی اس راز کو افشا نہ کرے گا۔ اگلے دن طے شدہ منصوبے کے مطابق سب لڑکے مدرسے روانہ ہوئے اور کمرہ درس کے باہر رک گئے تاکہ وہ ذہین لڑکا سب سے پہلے اندر جائے، کیونکہ اس سارے منصوبے کا بنانے والا وہی لڑکا تھا۔ چنانچہ وہ لڑکا کمرہ درس میں داخل ہوا، استاد کو سلام کرتے ہی بولا، اللہ خیر کرے، آج آپ کے چہرے کی رنگت پیلی پیلی سی لگ رہی ہے۔ استاد نے جواب دیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، جاؤ آرام سے بیٹھو اور بک بک مت کرو۔ استاد نے اپنی بیماری سے انکار تو کر دیا، مگر کچھ وہم اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا لڑکا آیا، اس نے بھی آتے ہی وہی کچھ کہا جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ استاد کا اپنے مرض کے بارے میں وہم اور بڑھا اور وہ اپنے بارے میں حیران سا ہو گیا۔ الغرض جو طالب علم بھی کمرہ درس میں داخل ہوا، اس نے داخل ہوتے ہی استاد سے خیریت پوچھی۔ جب سارے طالب علموں نے استاد کو بیماری کا بتایا تو استاد کا وہم اور پکا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو سچ مچ بیمار سمجھنے لگا۔ بیماری کے احساس سے استاد اٹھا اور اپنی چادر اوڑھ لی۔ اسے اپنی زوجہ پر بھی بہت غصہ آیا کہ وہ اس کا خیال نہیں رکھتی، اور اس نے میری پیلی رنگت بھی دیکھی مگر مجھے نہیں بتایا اور نہ ہی میرا حال پوچھا، اور مجھے مدرسے آنے سے بھی نہ روکا۔ استاد نے سوچا کہ اس کی بیگم اپنے ہی حسن و جمال میں مست رہتی ہے، شاید وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ غرض انہی خیالوں میں گمسم استاد اپنے گھر آیا اور پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا۔ پیچھے پیچھے لڑکے بھی آ رہے تھے کہ دیکھیں کیا ماجرا ہوتا ہے اور ان کی سکیم کہاں تک کامیاب رہتی ہے۔ استاد کی بیوی نے جب بے وقت خامن کو گھر آتے دیکھا تو پریشان ہو کر بولی، خیر ہے، آج آپ بہت جلدی گھر آ گئے، اللہ نہ کرے کوئی طبیعت تو ناساز نہیں؟ استاد تو پہلے ہی غصے میں بھرا ہوا تھا، چیخ کر بولا، اندھی ہے کیا؟ دیکھتی نہیں میری رنگت کیسی ہو رہی ہے اور میری حالت کیا ہو رہی ہے؟ میرے مرض پر سب لوگ پریشان ہیں، مگر تجھے اپنے بغض اور نفاق نے اندھا بنا رکھا ہے، اور تجھے میری حالت نظر نہیں آتی؟ بیوی بولی، ارے بھائی آپ چنگے بھلے ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں، خواہ وہم اور پریشانی لگ گئی ہے۔ استاد نے کہا، تو اپنے جھمیلوں میں دیکھ ہی نہیں پا رہی تو مجھ پر کپ کپی تاری ہے اور میری حالت غیر ہوتی جا رہی ہے۔ میں سخت بیمار ہوں لیکن تو اندھی اور بے حس ہو گئی ہے۔ بیوی پھر بولی، صاحب میں آئینہ لا کر آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ خود آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں۔ استاد پھر غصے سے بولا، جا جا، تو کیا اور تیرا آئینہ کیا، تو ویسے ہی مجھ سے بغض اور اناد رکھتی ہے، جلدی کر میرا بستر بچھا دے تاکہ میں آرام کروں، میرا تو سر چکرا رہا ہے۔ بیوی نے بستر لگانے میں ذرا دیر کر دی تو استاد بھی زور سے بولا، اے میری جان کی دشمن، کیا تیرے لیے یہ مناسب ہے کہ تو ایسی حرکتیں کرے؟ الغرض بیوی نے بستر بچھا دیا لیکن دل میں رنجیدہ تھی کہ اگر بولتی ہوں تو وہ تو پہلے ہی مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہا ہے، اور اگر خاموش رہتی ہوں تو یہ سچ مچ بیمار پڑ جائے گا۔ آخر کار استاد بستر پر لیٹ گیا اور ہائے وائے شروع کر دی۔ بچے بھی
استاد کے پیچھے گھر آ گئے تھے۔ استاد نے انہیں کہا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنا۔ اب لڑکوں نے سوچا ہماری شامت تو ٹلی ہی نہیں اور استاد نے گھر پر پڑھنے کو کہہ دیا ہے۔ اس ذہین لڑکے نے پھر ایک اور ترکیب سوچی اور ساتھیوں سے کہا خوب زور زور سے پڑھنا شروع کر دو۔ اور جب سب بچوں نے زور زور سے پڑھنا شروع کیا تو وہ ذہین لڑکا بولا، ارے بھائی شور مت مچاؤ، استاد محترم کے سر میں تو پہلے ہی اتنا درد ہے، تمہارے اس شور سے اور بڑھ جائے گا۔ چنانچہ استاد نے کہا تم سب چھٹی کرو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لڑکے یہی تو چاہتے تھے۔ سب خوشی خوشی اٹھے، استاد سے کہہ دیا اللہ کرے آپ کی بیماری جلد دور ہو، اور یہ کہہ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ بچوں کی ماں نے بچوں کو جلدی گھر لوٹتے دیکھا تو پریشان ہوئی کہ تم لوگ جلدی کیسے لوٹ آئے ہیں؟ لڑکوں نے بتایا کہ ہمارے استاد صاحب بیمار ہو گئے ہیں اور ہمیں چھٹی مل گئی ہے۔ ماں کو یقین نہ آیا، انہوں نے سمجھا کہ بچوں نے کھیل تماشے کی خاطر جھوٹ بولا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن بچوں کی مائیں حقیقی حال جاننے کے لیے استاد کے گھر پہنچ گئیں۔ استاد سخت بیمار آدمی کی طرح لیٹا ہوا تھا اور اپنے سر پر درد سر کی وجہ سے پٹی باندھ رکھی تھی۔ اپنے لحاف میں منہ چھپائے پسینہ سے شرابور ہو رہا تھا۔ سب لوگوں نے اس حالت پر کہا کہ استاد محترم ہمیں آپ کی حالت کا پتہ نہ تھا۔ استاد بولا اپنی بیماری کا مجھے بھی علم نہ تھا، میں تو پڑھانے میں مشغول تھا، وہ تو ان طالب علموں نے مجھے میری بیماری کے متعلق بتایا۔ استاد جو بظاہر بھلا چنگا تھا، اس کی عیادت کے لیے آنے والی عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ استاد وہم کا شکار ہو چکا ہے۔ ناقص اور نارسا عقل کے لیے وہم و گمان کا مرض بہت خطرناک ہے۔ وہم و ظن انسان کو تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں اور جزوی عقل اس قابل نہیں ہوتی کہ حقیقت کو پہچان سکے۔ وہم اگرچہ باطل ہوتا ہے مگر بدن پر حقیقی اثرات مرتب کرتا ہے۔